اما بعد فقال ربنا جل وعلا فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، یعنی تمہاری موت اللہ کی فرما برداری میں آنی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اچانک موتیں بہت خبریں آ رہی ہیں، ہارٹ اٹیک ہوا، بندہ مر گیا، بالکل صحیح تھا، تندرست تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، اچانک دل کوئی تھوڑی سی پریشانی ہوئی، بندہ فوت ہو گیا۔ یہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، ہماری جماعت کے بڑے مشہور قاری نوید الحسن لکھوی صاحب رحمہ اللہ اسلام آباد سے ایک جلسے میں قرآن کی تلاوت کی، اور کراچی جانا تھا کسی اور جگہ تلاوت کرنے کے لیے، سفر کر رہے ہیں ایئرپورٹ کی طرف، شاید ابھی ایئرپورٹ پہ پہنچے کہ نہیں پہنچے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، صحیح تلاوت کر کے جا رہے ہیں، اچانک دل کو کوئی مسئلہ ہوا تو فوت ہو گئے۔ ایسے بہت سے واقعات ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ المنورہ میں ایک شخص فوت ہو گیا۔ مدینہ میں ہی پیدا ہوا تھا، مدینہ میں ہی فوت ہو گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا لیتہ مات فی غیر مولدہ، کاش کہ یہ شخص اپنی پیدائش والے شہر کے علاوہ کسی اور شہر میں فوت ہوتا، کہ مدینے میں فوت ہوا، مدینے میں ہی پیدا ہوا۔ یا لیتہ مات فی غیر مولدہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کاش یہ کسی ایسی جگہ پر فوت ہوتا جہاں یہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ کہتے ہیں ہم نے پوچھا اللہ کے رسول اس میں کیا حکمت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل اذا مات بغیر مولدہ قیس لہ من مولدہ الی منقطع اثرہ فی الجنہ، کہ کوئی شخص جب اپنی جائے پیدائش کے علاوہ کسی اور جگہ میں فوت ہوتا ہے تو اس کے فوت ہونے والی جگہ اور اس کی پیدا ہونے والی جگہ کے درمیان جتنا علاقہ ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ الاٹ کر دیتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے تو یہ بڑی خوشخبری ہے، لیکن میرے بھائیوں جو اچانک موت ہوتی ہے اس کی بڑی آفت یہ ہے کہ بندے کو توبہ کی توفیق کم دستیاب ہوتی ہے، موقع نہیں ملتا توبہ کرنے کا، اچانک فوت ہو گیا، وقت نہیں ملا توبہ کرنے کا۔ اسی لیے بعض احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک موت سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے قاری عبد المتین اصغر صاحب رحمہ اللہ وہ ایک جلسے میں تقریر کر رہے تھے، شان صحابہ کے موضوع پر جلسہ تھا، تقریر کر رہے تھے، دوران گفتگو ان کی موت واقع ہوگی، آپ کو پتہ ہے۔ مسجد القادسیہ میں ہمارے بھائی ابو انس یہاں ہمارے جامعہ کے فارغ ہیں، اور شعبہ متدربین کے ایک زون کے مسئول بھی تھے، رات اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے سوئے ہیں، اور جب صبح دوست اس کو اٹھانے کے لیے گئے تو دیکھا کہ بندہ فوت ہو چکا تھا۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ ایک شخص دھوپ میں بیٹھا مالٹے کھا رہا تھا، اب مالٹے کھانے سے تو موت نہیں نہ آتی، لیکن مالٹے کا پانی اس کے ناک میں چڑھ گیا، جیسے غوطہ آ جاتا ہے، اتنی کو بات پہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ صحیح واقعہ ہے۔ ایک شخص مسجد میں وضو کر رہا ہے، دل کو کچھ بے چینی ہوئی، کوئی پریشانی ہوئی،
وہ پانی والی ٹوٹی کے اوپر سر رکھ دیا، آدھا وضو ہوا ہے آدھا ابھی باقی ہے کہ ادھر ہی اس کی موت واقع ہو گئی، لوگوں نے آ کر وہاں سے اس کو اٹھایا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہماری زندگی میں ہم روزمرہ دیکھتے ہیں۔ اچھا بھلا چنگا بھلا جوان ہوتا ہے، کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہوتا، اچانک سے اس کی موت آ جاتی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی خطرناکی یہ ہے کہ اچانک موت میں بندے کو توبہ کا موقع نہیں ملتا، اور یہ جو اختتام ہوتا ہے، یہ جو اینڈ ہوتا ہے، اس کا انسان کی اگلی زندگی کا اس کے اوپر بڑا دار و مدار ہوتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما الاعمال بالخواتیم، لوگو تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہارے خاتمے کے اوپر ہے۔ ساری زندگی کیا کرتے رہے ہو، کیا کیا ہے، کب کس نے کیا کیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، اور مرتے وقت کس نے کیا کیا ہے یہ ایک الگ بات ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک کاروباری شخص کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرتا ہے، شراکت داری کرتا ہے، ایک اپنا پیسہ انویسٹ کرتا ہے، دوسرا اپنی محنت کرتا ہے، کہتا سال کے بعد ہم حساب کریں گے، نفع آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ سال کے دوران جتنا چاہے زیادہ نفع کماتا رہے، لیکن اگر سال کے اینڈ پر اس کا کاروبار درست نہ رہا تو اس کا شراکت دار اس کے ساتھ راضی نہیں ہوگا۔ ایک طالب علم پورا سال بڑی محنت کرتا ہے، بڑی محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، شوق کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے، ساری کتابیں یاد کر لیتا ہے، لیکن سال کے اینڈ پر امتحان نہیں دیتا تو اس کو سند نہیں ملتی۔ ایک طالب علم 10 سال سکول جاتا ہے، لیکن جب تک 8 دن کمرہ امتحان میں بیٹھ کر میٹرک کے پیپر نہیں دے گا، اس کو میٹرک کی سند نہیں ملے گی۔ جتنا مرضی کہتا رہے کہ میں تو 10 سال سکول پڑھتا رہا ہوں، مجھے سند کیوں نہیں دیتے ہو، سب اس کو کہیں گے تو نے 8 دن پیپر نہیں دیے، وہ تیرے 8 دنوں نے تیرے 10 سال کو ضائع کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ خاتمہ ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل لیعمل بعمل اہل النار حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل الجنہ فیدخل الجنہ۔ ایک شخص ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، اہل النار والے کام کرتا ہے، حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ذراع، جہنم کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ، پھر اللہ کا لکھا غالب آتا ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، پھر وہ جنت والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، تو اس وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، ایک شخص ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے، اتنے کام کرتا ہے کہ اس کی اور جنت کے درمیان ایک ذراع فاصلہ باقی رہ جاتا ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارِ، پھر اس پر اللہ کا لکھا غالب آ جاتا ہے اور وہ اچانک سے جہنمیوں والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور سلسلہ صحیحہ میں ایک حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تعجبوا بعمل احد، کسی کے عمل کو دیکھ کر اس کے اوپر تعجب نہ کرو، حتی تنظروا بما یختم لہ، یہاں تک کہ تم یہ دیکھ لو کہ اس کا اینڈ کیسے ہوتا ہے، اس کا اختتام کیسے ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَامِلَ يَعْمَلُ بِعَمَلٍ صَالِحٍ حَتَّى لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ، کہ ایک عمل کرنے والا شخص نیک عمل کرتا ہے، ایسے نیک عمل کرتا ہے کہ اگر اسی پر فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہو جائے۔ ثم يتحول فيعمل عملا سيئا،
پھر وہ اچانک سے بدلتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے کہ وہ برے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ صَالِحٍ بِعَمَلٍ سَيِّئٍ، اور ایک آدمی ہے وہ برے عمل کرتا ہے، حَتَّى لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ النَّارِ، ایسے برے عمل کرتا ہے کہ اگر اسی حالت پر اس کی موت آ جائے تو ہو سکتا ہے جہنم میں چلا جائے۔ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا، پھر وہ اچانک سے بدلتا ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ نیک عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اللہ جب کسی بندے کے ساتھ بلائی چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، تو اس کو اس کی موت سے پہلے پہلے اچھے کام میں مصروف کر دیتا ہے۔ فَوَفَّقَهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ، اس کو کسی اچھے کام کی توفیق دے دیتا ہے۔ ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ، پھر جب وہ اچھا کام کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ اس پر اس کو موت دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ، ہر بندے کو قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کو موت آئی ہوگی۔ کوئی نیک عمل کرتے مرے گا تو نیک عمل کرتا اٹھے گا، کوئی برا عمل کرتا مرے گا تو برا عمل کرتا اٹھے گا۔ جو جس حالت میں دنیا سے جائے گا وہ اسی حالت میں قیامت والے دن قبر سے اٹھایا جائے گا۔ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حج کا موقع تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہے تھے، ایک شخص اپنے اونٹ پر بیٹھا، وہ بھی حج کے لیے آیا، اس نے احرام باندھا ہوا تھا کہ اس کے اونٹ نے اس کو نیچے گرا دیا، اس کی گردن ٹوٹ گئی، ہڈی اس کی گردن کی ٹوٹ گئی اور اسی سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغسلوہ وکفنوہ ولا تغطوا رأسہ ولا تقربوہ طیبا فإنہ یبعث یحل، اس کو غسل دے دو، اس کو کفن بھی پہنا دو، لیکن اس کے سر کو ڈانپنا نہیں ہے۔ وہ احرام کی حالت میں سر نہیں نہ ڈانپا جاتا، فرمایا اس کے سر کو نہیں ڈانپنا، ولا تقربوہ طیبا، اور اس کو خوشبو بھی نہیں لگانی، سر ڈانپے بغیر، خوشبو لگائے بغیر اس کو دفن کر دو۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُحِلُّ، یہ قیامت کے دن جب اٹھے گا تو تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا، کیونکہ حج کرتا فوت ہوا ہے نا، جو جس حالت میں فوت ہوگا وہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب آپ کی وفات قریب آ گئی، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وفات سے صرف 3 دن پہلے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بات فرمائی، فرمایا لا يموت احدکم الا وهو يحسن الظن باللہ، تمہیں موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم اپنے رب کے متعلق اچھا گمان کرنے والے ہو۔ یہ نہ ہو کہ تمہیں موت آئے اور تم اپنے رب کے متعلق کوئی بری سوچیں رکھتے ہو، کوئی برا گمان کرتے ہو، اپنے رب کے متعلق اچھا گمان رکھتے ہوئے تمہیں موت آنی چاہیے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کی زبان پر آخری جملہ یہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ، وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ دعا کیا کرو، اللہ موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب کر دینا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس کی آخری کلام، آخری گفتگو، آخری جملہ، جس کی زبان کی آخری حرکت یہ ہوگی لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، بستر مرگ کے اوپر سسک رہے ہوتے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہیں، اس حالت میں واہ ویلا کرتے ہیں، جزا فضا کرتے ہیں، بے صبری کرتے ہیں۔ اس وقت اپنے آپ کو اس کلمے کی پریکٹس میں لایا کرو، لا الہ الا اللہ بار بار پڑھا کرو، سبحان اللہ پڑھا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان۔ اب دیکھیں نا، بندہ بوڑھا ہو گیا ہے، موت کے آثار نظر آ رہے ہیں، بے صبری کی بجائے کیا کرے، کچھ نہیں کر سکتا تو سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دے،
الحمدللہ پڑھنا شروع کر دے، لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دے، جو بات آپ کی زبان پر زندگی کے آخری وقت میں ہوگی وہی بات کہتے کہتے آپ قبر سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، فرمایا نبی علیہ السلام نے یہ جو الحمدللہ ہے یہ ایسا شاندار کلمہ ہے، یہ قیامت کے دن بندے کے ترازو کو بھر دے گا، جس ترازو میں رکھ کر نیکیوں کا وزن ہونا نا اس کو بھر دے گا۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماوات والارض، اور یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اتنے زبردست کلمے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک درمیان کا کتنا خلا ہے، بلکہ ایک آسمان نہیں کہا، سماوات، ساتوں آسمان، یعنی پہلے سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، یہ جتنا زیادہ خلا ہے ان سارے خلا کو یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ نیکیوں کے ساتھ بھر دیتے ہیں۔ اب یہ پڑھتے رہو، اس کے ساتھ ورد کرتے رہو، اور فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو، کہاں تک کرنی ہے؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ یہاں موت کو یقین کہا ہے اس لیے کہ موت یقینی ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور یاد رکھو تمہیں موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہو، تمہارا اینڈ ٹھیک ہونا چاہیے، تمہارا اختتام درست ہونا چاہیے، حسن خاتمہ ہونا چاہیے۔ ایک بندہ 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، بہت اچھی نماز پڑھتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، دل لگی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اپنے دل اور دماغ کو حاضر کر کے نماز پڑھتا ہے، لیکن سلام پھیرنے سے پہلے پہلے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اختتام اینڈ اس کا درست ہونا چاہیے۔ اور ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، لیکن جان بوجھ کر غروب آفتاب سے صرف 10 منٹ پہلے روزہ کھول دیتا ہے، اس کا روزہ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ ایک بندہ ساری زندگی نیک اعمال کرتا ہے، مرتے وقت کوئی کفر یا کلمہ زبان سے نکال دیتا ہے، اس کی ساری زندگی کے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے۔ انما الاعمال بالخواتیم، کہتے ہیں گھوڑوں کا آپس میں مقابلہ ہو، یہ شیخ ابن قیم رحمہ اللہ نے بات لکھی ہے، گھوڑے آپس میں گھڑ دوڑ کا مقابلہ ہو رہا ہو گھوڑوں کا، تو جیسے جیسے ٹارگٹ قریب آتا جاتا ہے تو گھوڑے اپنی رفتار کو اور تیز کرتے جاتے ہیں، اور تیز ہوتے جاتے ہیں کہ کہیں دوسرا گھوڑا مجھ سے آگے نہ نکل جائے۔ پھر شیخ لکھتے ہیں دیکھو لوگو، کہیں تم ان گھوڑوں سے زیادہ بیوقوف نہ ہو جانا، گھوڑا بھی اتنا دانا ہے کہ جیسے جیسے ٹارگٹ کے قریب پہنچتا ہے اپنی رفتار کو تیز کر دیتا ہے، تم جیسے جیسے موت کے قریب پہنچ رہے ہو نیکیوں کی رفتار کو تیز کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کے پاس چلے گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں یہودیوں کا ایک بچہ تھا، بیمار ہو گیا، رسول اللہ کے پاس آ جایا کرتا تھا، نبی علیہ السلام کی خدمت کیا، ہے یہودی تھا، یہودیوں کا بچہ تھا، لیکن نبی علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا، نبی علیہ السلام اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اس کی حالت دیکھ کر محسوس ہو گیا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا بیٹا لا الہ الا اللہ ہی کہہ دو، کلمہ ہی پڑھ دو۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ باپ تو اس کلمے کے مخالف ہے، اب یہ پتہ نہیں کیا کہتا ہے۔ باپ نے بھی اس کی زبان سے بھی یہ بات نکل گئی، کہتا ہے اتے ابو القاسم، ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں اس کی بات مان لو۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنے کی دیر تھی کہ بچے کی موت واقع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ کتنا اچھا خاتمہ ہوا اس بچے کا۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، موت کا وقت ہے، آپ اپنے چچا کے سرہانے بیٹھے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ،
اے میرے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ دو، یہ ایسا کلمہ ہے اس کو دلیل بنا کر اپنے رب کو یہ بات کہہ سکوں گا کہ اللہ میرا چچا کلمہ پڑھ کر فوت ہوا تھا۔ ساتھ اس کے دوست بھی بیٹھے تھے، ابو جہل اور ایک اور تھا عبداللہ بن امیہ، یہ کافر تھے۔ وہ کہتے تھے اترغب عن ملت عبد المطلب، جاتے ہوئے اپنے باپ کا دین چھوڑ دے گا۔ اس نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، ابا ان یقول لا الہ الا اللہ، اور کہنے لگا بل علی ملت عبد المطلب، میں اپنے دادے کی، اپنے باپ دادے کی ملت پر فوت ہوتا ہوں، کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ خاتمہ اچھا نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا چچا جہنم میں چلا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک شاگرد زفر بن حذیل عالم تھے لیکن قرآن کے حافظ نہیں تھے۔ کافی ساری زندگی گزر گئی، دل میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں قرآن حفظ کر لوں۔ قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا، 2 سال لگ گئے قرآن حفظ کرتے کرتے۔ اللہ کی تقدیر دیکھو، جیسے قرآن مکمل یاد ہوا کوئی 1-2 دن کے بعد موت واقع ہو گئی۔ بعد میں کسی کو خواب میں ملے، اس نے پوچھا ظفر کیا بنا؟ کہتا ہے واللہ لولا السنتین لہلک ظفر، اللہ کی قسم اگر میری زندگی کے آخری 2 سال نہ ہوتے میں تو مارا گیا تھا، میں تو پکڑا گیا تھا۔ کیا کیا تھا آخری 2 سالوں میں؟ قرآن یاد کیا تھا۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے راستے پر چل پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ دیکھو قرآن حفظ کیا، اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا۔ میرے بھائیوں آج ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، جو بچے ہیں وہ بھی، جو جوان ہیں وہ بھی، اور جو بوڑھے ہیں وہ بھی۔ اگر آج تک قرآن یاد نہیں کیا تو اب کرنا شروع کر دو، ہو سکتا ہے قرآن یاد کرتے کرتے آپ کو موت آ جائے، آپ قرآن یاد کرنے پر کے راستے پر چلو گے، اللہ تمہیں جنت کے راستے پر چلا دے گا۔ ہے نا، جو کام کرتا فوت ہوگا وہ وہی کام کرتا اٹھے گا۔ اور سنن دارمی میں حدیث ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لن يعذب اللہ قلبا وعى القرآن، اقرأ القرآن لن يعذب قلبا وعى القرآن، لوگوں قرآن یاد کیا کرو، اللہ اس بندے کو عذاب نہیں دے گا جس نے قرآن یاد کیا ہوگا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ جس نے پورا قرآن یاد کیا ہوگا، یہ نہیں کہا۔ آپ 1 پارہ یاد کر لو، 2 پارے یاد کر لو، 3 پارے یاد کر لو، کچھ نہ کچھ یاد کرو، آپ کے سینے میں قرآن ہوگا۔ یہ حدیث آپ کو گارنٹی دے رہی ہے کہ اللہ آپ کو عذاب نہیں دے گا۔ کتنا اچھا خاتمہ ہے۔ اور یہ کیا ہوا کہ بندہ فوت ہو جائے، رب کی عدالت میں پہنچے تو کوئی کچھ بھی سینے میں نہ ہو، قرآن کی کوئی ایک آیت بھی سینے میں نہ ہو، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے، اینڈ کے اوپر ہے۔ اللہم احسن عاقبت امورنا، اللہ ہمارے معاملات کے اختتام کو درست کر دے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین، اللہ میں تجھ سے نیک کام کرنے کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے برائیوں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے مساکین کے ساتھ محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور اے اللہ جب تو کسی قوم میں کوئی فتنہ لانے کا ارادہ کرے تو مجھے اس فتنے کے آنے سے پہلے فوت کر دینا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہ مجھے فتنے سے پہلے فوت کر دینا۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، اللہ میں تجھ سے تیری محبت چاہتا ہوں اور اس کی محبت چاہتا ہوں جو تیرے ساتھ محبت کرتا ہے، اور میں ایسے عمل کرنے کی توفیق مانگتا ہوں کہ وہ عمل کروں تو تیرے ساتھ محبت کرنا شروع کر دوں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں یہ دعا کر رہے تھے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ یہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ موت کی سختیاں ہیں، کہیں یہ مجھے حواس باختہ نہ کر دیں،
اس پر میری مدد فرما۔ اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والحرم واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کوئی دیوار، کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت میرے اوپر نہ آ گرے۔ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں میں زمین پر نہ گر جاؤں۔ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ڈوبنے سے، جلنے سے اور بڑھاپے سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ، اور اے اللہ میں تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں موت کے وقت شیطان مجھے حواس باختہ نہ کر دے۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ان یتخبطنی الشیطان، کہیں ایسا نہ ہو میری موت کا وقت آ جائے اور شیطان مجھے حواس باختہ کر دے، میں کلمہ پڑھنا چاہوں تو نہ پڑھ سکوں، میں کوئی اچھی بات اپنی زبان سے جاری کرنا چاہوں تو نہ کر سکوں، ایسا نہ ہو۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، اور اے اللہ میں اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جنگ لڑنے کے لیے جاؤں تو پھر موت کے ڈر سے بھاگتا ہوا واپس آ رہا ہوں کہ اس حال میں مجھے موت آ جائے، میں اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا، اور اے اللہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی زہریلا سانپ، بچھو یا کوئی زہریلا جانور مجھے ڈس لے، میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعائیں تھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے اللہ تو نے مجھے بادشاہت دے دی ہے، اے میرے اللہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھا دی ہے، اے میرے اللہ زمین اور آسمان کے بنانے والے تو دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے، توفنی مسلمن، مجھے جب بھی موت آئے میں تیری فرما برداری کرنے والا ہوں، والحقنی بالصالحین، اور اے اللہ میرا شمار بھی نیک صالح لوگوں میں کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، والذی نفسی بیدہ لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا دل کرتا ہے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ یہ خواہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اپنے راستے میں مجھے شہادت کی موت دے دینا اور میری موت بھی تیرے نبی کے شہر میں آئے، میں یہ دعا کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ حسن خاتمہ کی دعا ہے۔ آپ بھی یہ دعا کیا کرو، اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے، اللہ میرا خاتمہ اچھا کرنا، اللہ موت کے وقت شیطان کے وسوسوں سے بچا کر رکھنا، اللہ مرتے وقت زبان پہ کلمہ جاری کر دینا، اللہ مرتے وقت کوئی اچھی بات میری زبان پہ جاری ہو جانا، شیطان مجھے اس وقت حواس باختہ نہ کر سکے۔ اور آپ یہ دعا کرو گے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، جو شخص اپنی زندگی میں صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا کرتا ہے، پھر اگر وہ اپنے گھر کے بستر پر بھی مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت نصیب کر دیں گے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر وقت موت تو ہر وقت سر کے اوپر منڈلا رہی ہے، کیا پتہ کس موڑ پہ اس نے دبوچ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، اللہ ہمارا خاتمہ اچھا کر دینا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار ہے ہی خاتمے کے اوپر۔ اور یہ بات یاد رکھو، جو بندہ اپنی زندگی میں جس طرح کے کاموں کو ترجیح دیتا ہوگا نا، بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ مرتے وقت وہ اسی طرح کا کام کرے گا۔ اگر کوئی نیک ہے، فرما بردار ہے، نماز روزے کا پابند ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے،
تو بہت زیادہ امید ہے کہ مرتے وقت بھی ایسا ہی ہوگا، اور اگر کوئی برا ہے، برائیاں کرتا ہے، معصیت کا مرتکب ہوتا ہے، تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ مرتے وقت بھی اس کا یہی حال ہوگا۔ ایک ڈاکٹر کہتا ہے ایک عورت بیمار میرے ہاسپٹل میں داخل تھی، اس کی موت کا وقت آیا تو اونچی اونچی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، فوت ہو گئی، مر گئی۔ بعد میں اس کے خامد نے مجھے بتایا کہ یہ نماز روزے کی بڑی پابند تھی۔ اور ایک لڑکا دل کا مریض تھا، ہمارے ہاسپٹل میں داخل ہوا، وہ اپنے پاس گانے رکھتا تھا، کوئی موبائل تھا یا جو بھی تھا، گانے سنتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا مرض اس طرح کا ہے کہ اس کی موت قریب ہے۔ میں نے کہا بھائی کوئی اللہ کی بات کیا کرو، کوئی تلاوت کر لیا کرو، تم گانے سنتے رہتے ہو۔ اس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں۔ میں نے کہا پھر یہ کیا کرتے ہو؟ کہتا قرآن بھی کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں لیکن گانے زیادہ سنتا ہوں۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے جب اس کی موت آئی تو اس کے منہ سے گانوں کی آواز آ رہی تھی۔ یعنی جو زندگی میں جیسا کرتا رہے گا موت کے وقت اس کے ساتھ ویسا ہوگا۔ ایک ڈاکٹر کی موت کا وقت آیا، اس کی بیگم اس کے سرانے کھڑی ہے، اس کو کہہ رہی ہے کلمہ پڑھو، اس کے سرانے کھڑے ہو کر کلمہ پڑھ رہی ہے، اور وہ بار بار کہہ رہا ہے مجھے وہ ریڈر ڈائجسٹ لا کر دو، میں نے ڈائجسٹ پڑھنا ہے۔ بعد میں اس کی بیوی نے بتایا کہ یہ ساری زندگی ڈائجسٹ کا بڑا شوقین تھا، ڈائجسٹ بہت زیادہ پڑھا کرتا تھا۔ کیا معلوم ہوا کہ زندگی میں جس طرح کی ترجیحات ہوں گی، جس طرح کے کام زیادہ آپ کرتے ہوگے، جیسے دیکھیں نا یہ یوٹیوب چلائیں یا فیس بک چلائیں تو بندہ جو چیزیں زیادہ استعمال کرتا ہے اسی طرح کی چیزیں زیادہ سامنے آتی ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ تو یہ بھی ایسے ہی ہے، زندگی میں جس طرح کی تمہاری ترجیحات ہوں گی، جس طرح کے تم زیادہ کام کرتے رہے ہوگے، موت کے وقت اسی طرح کے کلمات تمہاری زبان کے اوپر جاری ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل